احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اللہم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون۔ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و سامعین کرام، ہمارا قرآن پاک کا درس سورہ زمر آیت نمبر 63 تک درس ہو گیا تھا۔ گزشتہ درس میں ہم نے بڑی اچھی باتیں سنی، خصوصاً جو دنیا میں گناہوں میں مستغرق تھے ان کے لیے رب کریم نے اعلان کیا کہ اے محبوب، میرے ان بندوں کو کہہ دو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اپنے حد سے بڑھے، کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو اور اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ اللہ پوری گناہیں معاف فرما دیتا ہے، اور پھر کہیں یہ نہ ہو کہ یہ کہہ دیں کہ ہائے افسوس، ہم نے اللہ کے بارے میں کمی کی اور ہم تو مذاق اڑانے والے تھے، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم پرہیزگار ہوتے ہیں، یا جب عذاب دیکھ لے تو کہ مجھے دوبارہ بھیج دے تاکہ میں نیک ہو جاؤں۔ تو کہتے ہی تمہارے پاس یہ آیتیں آئی، قرآن پاک آیا تھا، ان کو تم پڑھتے تمہاری زندگی تمہیں بتا دیتے، تمہاری زندگی کا اسلوب کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے اور کامیابی کی زندگی کا راز کیا ہے۔ تو اب یہاں فرمایا کہ اے محبوب، آپ ان سے کہہ دیں کیا میں اللہ کو چھوڑ دوں؟ افغیر اللہ تأمرونی، تم مجھے اللہ کے علاوہ حکم دیتے ہو کہ میں عبادت کروں؟ اے نادانوں، اے جاہلوں، میں اللہ کو چھوڑوں جو خالق و مالک و زمین و آسمانوں کی چابی لہو مقالد السماوات والارض ہے؟ میں اس ہستی کو چھوڑوں جو عزت اور ذلت دیتی ہے، جو زندگی اور موت عطا کرتا ہے، جو صحت اور بیماری عطا کرتا ہے، اس کو چھوڑ دوں اور ان بتوں کو پوجوں؟ تم یقیناً تم جاہل ہو۔ تو یہ اس وقت عقائد و جہان کو اللہ نے حکم دیا جب کفار مکہ آپ سے کہنے لگے کہ آپ ہمارے معبودوں کو مان لے، یہ بڑے طاقتور ہیں اور یہ کر لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، تو ہم آپ کے اللہ کو مان لیں گے، اس طرح ہماری آپ کی صلح ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں کہہ دے، اے جاہلوں، کیا میں اللہ کو چھوڑ کے اللہ سے ہٹ کر کسی اور کی عبادت کروں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور بے شک وحی کی گئی آپ کو، وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان لوگوں کو جو آپ سے پہلے تھے، جو آپ سے پہلے تھے۔ کیا وحی تھی؟ کہ غیر اللہ کو نہ پوجو، عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی۔ اس دنیا کے نظام کو چلانے والی ایک ہستی ہے جو خالق کل ہے، جو مالک کل ہے، جو کن فیکون ہے، اور تم مجھے یہ بات بتاتے ہو؟ تو اللہ، یہ تو بت پرستی تو انتہائی نادان لوگ کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو پوجنے والے تو نادان، جاہل، ناسمجھ ہوتے ہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام تو وہ سب سے مخلص ہوتے ہیں، اور وہ شیطان نے خود کہا الا عبادک منہم المخلصین، اب اس سورہ صاد میں آیت نمبر 83 میں پڑھ چکے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ ناممکن ہے۔ تو یہ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، مخاطب عقائد و جہان ہے، تعلیم امت کو ہے، کیونکہ حضور شرک نہیں کرتے، وہ تو خلاف اولاد تک نہیں کرتے، وہ تو صغیرہ تک نہیں کرتے کیونکہ وہ معصوم ہے۔ لیکن قانون یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک کوئی بھی کرے وہ ان کا سب کچھ ختم۔ تو ہم کہتے ہیں اے سننے والے، اگر تو شرک کرے گا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا مانے گا، تو تیرے اعمال ختم ہو جائیں گے،
اور تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اس میں حضور سے خطاب ہے اور مراد سننے والے ہیں، اور اگر مراد نبی ہو تو یہ ناممکن کو ناممکن پر موقوف کرنا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں ہے اگر رب کے لیے اولاد ہے تو میں سب سے پہلے ان کو پوچھا کروں، تو یہ تو محال ہے نا، لو کان آلہۃ الا اللہ، اگر اس میں دو خدا ہوتے اللہ کے علاوہ تو یہ زمین و آسمان خراب ہو جائے، یعنی بفرض محال ایک بات ہے۔ لیکن اللہ کا قانون یہ آنے والوں کو خاص کر جو مولیوں کے لباس میں، پیروں کے لباس میں ہے، اور وہ خلاف شرع کرے اور پھر لوگوں کو نصیحت کرے، تو یہ تو انبیاء علیہ السلام نے کبھی بھی ایسے نہ کیا کہ امت کو تو کہا کہ یہ نہ کرو، خود کرے، کیونکہ یہ تو علماء کو بھی نصیحت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب سے بری بات ہے کہ آپ لوگوں کو تو نیکی کی دعوت کر دیں اور خود جو ہے لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولون ما لا تفعلون اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب فلا تعقلون۔ تو یہ آنے قیامت تک چونکہ ایسے لوگ بہت ہیں، اب وہ لوگوں کو میں بیٹھا کو بولے میں پیر ہوں لیکن باجماعت نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، دوسرے فرائض ادا نہیں کرتا، عورتوں سے کنارہ کش، کہ قرآن کی آیت جو سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 تھی کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، تو کیا یہ مومن نہیں ہے کہ عورتوں میں بیٹھ کے، کیا یہ مستثنیٰ ہے؟ جب اللہ کا کوئی نبی اللہ کی بندگی سے مستثنیٰ نہ رہا تو اس دور کے تو مخاطب رسول اللہ ہے، انبیاء ہیں، لیکن تعلیم قیامت تک آنے والوں کے تو جو قرآن سنے گا، میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جعلی مولیوں پیروں کے مکاری میں نہیں آئے گا کہ بھئی ہم نے اللہ کا کلام سنا، ایسے کچھ نہیں ہے۔ بل اللہ فعبد، اللہ مفعول فعبد یعنی اعبد، یہ فعل ہے، یعنی بلکہ اللہ کی عبادت کر، وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ تو اے مسلمانوں شکر کرو اور شاکرین کی جماعت میں رہو، ان کا ساتھ نہ چھوڑو، یا اے محبوب اسی ہی طرح رب کی عبادت اور شکر پر قائم رہے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے، ان مشرکین نے تو اللہ کو ماننا، کہتے ہم اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، حاجوں کو پانی پلاتے ہیں، لیکن رب فرماتا ہے انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی، جیسے ان کا حق تھا، جیسے اس کی قدر کرنی تھی، اللہ کو جیسے ماننا تھا ایسے نہ ماننا۔ یہ انبیاء علیہ السلام آئے، ان کے بعد تک قیامت علماء آئیں گے، ارے اللہ کو ماننا کیسے ہے؟ ارے اس کو کہتے ہیں اللہ کو تو ماننا، لیکن جیسے ماننے کا حق تھا ویسے نہ مانا، برائے نام۔ اللہ اکبر۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، اور زمین پوری اللہ کی مٹھی میں ہے، بلا کیف، یوم القیامہ مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن پوری زمین۔ وَالسَّمَاوَاتُ مُطَوِّيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور زمین لپٹی ہوگی، زمین لپیٹ دی جائے گی اللہ تعالیٰ کے ید بلا کیف یمین میں، یہ اس کو ید یمین کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ید شمال نہیں ہے، کیونکہ بائیں ہاتھ کمزور ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ میں کمزوری نہیں، لیکن اللہ کے جو یہ صفات ہیں یہ برحق ہیں، لیکن بلا کیف ہے، کتابوں میں لکھا ہے، اور اکثر متاخرین نے ان سے اللہ کی قدرت میں ہے، معنی کیا لکھا کہ قیامت کے دن سب زمینوں کو سمیٹ دے گا اور اس کی قدرت سے سب آسمان لپیٹ دی جائیں گے۔ سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، وتعالی، اور بلند ہے، عما یشرکون، سے برتر ہے جو ان کے ساتھ یہ شریک کرتے ہیں، اللہ کی ذات اس سے پاک ہیں۔ ونفخ فی الصور، اور نفخہ پھونک دیا گیا، ماضی کا صیغہ ہے، وینفخ، پھونک دیا جائے گا، لیکن یہاں ماضی کا صیغہ یعنی کہ یقیناً ایسے ہوگا،
بہت ساری باتیں قیامت کے دن ہوں گی، لیکن قرآن میں وہ ایسے ہیں کہ وہ ہو چکی ہیں، کیونکہ انتہائی پختہ اور یقینی باتیں ہیں۔ جیسے ماضی تو ہو چکا ہے نا، یوں سمجھو کہ یہ باتیں ہو چکی ہیں۔ نفخہ کا معنی تمام مفسرین پھونکا جائے گا، حالانکہ پھونک دیا گیا، گویا کہ پھونک دیا گیا، یقینی بات ہے۔ سور میں فصائقہ بے ہوش ہو جائیں گے، من فی السماوات و من فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں، الا من شاء اللہ، مگر جس سے اللہ چاہے۔ تو اسے مراد سور کا پہلا نفخہ ہے جو ہلاک کرنے اور بے ہوش کرنے والے مخلوق کو بے ہوش کرنے والا ہوگا، یہ نفخہ اولا۔ دوسرا نفخہ 40 سال کے بعد ہوگا، زندہ کرنے اور ہوشیار کرنے کے لیے۔ قرآن کریم میں 5 نفخوں کا ذکر ہے۔ رب کا حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکنا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ کے گریبان میں پھونکنا عطا فرزند کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مٹی کے پرندوں میں پھونکنا، فانفخوا فیہا فیکون طیرا باذن اللہ، انہیں زندگی بخشنے کے لیے ذوالقرنین کا آگ میں پھونکنا، لوہا پگھلانے کے لیے، اور اسرافیل علیہ السلام کا سور پھونکا جائے گا، یہ 2 مرتبہ ہوگا۔ حضرت کون بے ہوش نہیں ہوں گے یا اس میں نہیں ہوں گے؟ تو کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام، کہ ان کا فنا نفخہ سے نہ ہوگی، بلکہ نفخہ کے بعد حکم الہی سے یا شہداء یا موسیٰ علیہ السلام کو وہ کوئی طور پر بے ہوش ہو چکے ہیں، یا جنت کے حوریں، رضوان اور جہنم کے فرشتے اور وہاں کے سام بچھو وغیرہ، یہ مختلف چیزوں کا ذکر مفسرین نے کیا کہ اس نفخہ اولا سے وہ بے ہوش نہیں ہوں گے یا وہ وفات نہیں پائیں گے، کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ 1 مرتبہ بے ہوش ہو گیا تو نفخہ سے اب نہیں۔ لیکن بہرحال یہاں کہتا ہے جو کچھ زمین و آسمان میں سب وفات پا جائیں گے سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ ثم نفخ فی اخری، پھر دوبارہ پھونکا جائے گا سور۔ یہ دوسرا نفخہ سور پھونک جانا 40 سال کے بعد، 40 سال سے مراد اتنا وقت ہے، ورنہ اس وقت سورج فنا ہو چکا ہوگا، دن اور رات نہیں ہوں گے، لیکن اتنا ٹائم گزرے گا۔ پھر اس کے بعد بارش شروع ہو جائے گی، لوگ قبروں سے ایسے اگیں گے جیسے گھاس اگتا ہے، ہر کوئی اپنا روح محشر کے میدان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے ابراہیم خلیل اللہ کو حلہ لباس پہنایا جائے گا، اور ہمارے نبی تو لباس پہنتے ہی اٹھیں گے۔ اچانک فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، تو اچانک وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، یعنی اپنے قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہوں گے، حیران یا آنکھیں اٹھا کر دیکھیں گے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ پھر میدان محشر کی طرف چلیں گے مسلمانوں کو قبروں پر سواریاں حاضر کی جائیں گی، جن پر سوار ہو کر روان ہوں گے۔ رب فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، وفد کی صورت بہت عزت کے ساتھ، اور مجرموں کے آگے بھی آ رہا ہے، کہا جائے گا بڑے جیسے قیدی اور بڑے گناہگار کو گرفتار کیا جاتا ہے بری حالت میں۔ سب سے پہلے حضور بیدار ہوں گے، اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حلہ ملے گا، اور حضور قبر سے ہی 70 پوش اٹھیں گے، ہر انسان باقی بغیر لباس کے، اور 5 سوالات بھی پھر پوچھے جائیں گے۔ بتاؤ زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں انڈھائی، دنیا کیسے کمائی، اور دنیا کو خرچ کیسے کیا، جو علم دیا اس پر عمل کیا کیا۔ انسان کو اللہ نے علم دیا، علم الانسان۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین جگمگا اٹھے گی رب کے نور سے۔ یا معنی یہ ہے رب کے عدل سے، کیونکہ بادشاہ فلاں بادشاہ نے اپنے ملک کو عدل سے جگمگا دیا، روشن کر دیا، تو کنایا بھی ہو سکتا ہے۔
یا وہ کیفیت نور کی وہ اللہ ہی جانتا ہے. اللہ کا نور، اللہ نور السماوات والارض، محشر کی زمین جو اس زمین کے علاوہ ہوگی. رب فرماتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض. سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 48 میں پڑھ چکے ہو، آیت نمبر 48. اللہ تعالی کے نور سے مراد کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے، کیونکہ چاند سورج سارے یہ بے نور ہوں گے. یہ تو اللہ تعالیٰ ہی اس کی کیفیت جانتا ہے، اور اللہ نصیب کرے کو کیا حالت ایمان میں اللہ تعالیٰ یہ وقت نصیب فرمائے. اس کے بعد ووضع الکتاب، اور کتاب رکھ دی جائے گی. کتاب سے مراد کیا ہے؟ تو بعض نے کہا لوح محفوظ، لوح محفوظ. بعض نے کہا کہ اس میں سب کچھ ہے. بعض نے کہا کہ اعمال نامے دیے جائیں گے، جیسے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر یہ 13 میں ہم یہاں پڑھ چکے ہیں کہ رب فرماتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور انسان کی گلے میں ان کا اعمال نامہ لٹکا دیں گے. الزمناہ ونخرج لہ یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا. قیامت کے دن ان کو اپنی کتاب، کھلی کتاب ملے گی، جو کچھ کیا سامنے حاضر ہے، نہ چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی. جو کچھ کیا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ کہ اگر نیک اعمال سے کوئی ریاکاری کرے وہ ختم ہو جائے، یا اللہ نہ کرے کفر کرے، یا گناہوں سے اللہ توفیق عطا فرمائے سب توبہ کرے تو وہ اعمال مٹ جائیں گے، وہ نہیں ہوں گے. لیکن جو بچ گئے پھر وہ اس کو لے کر آئے گا. وَجِیعَ بِالنَّبِیِّینَ، اور انبیاء حاضر کیے جائیں گے، لائے جائیں گے. وَالشُّہَدَاء، اور گواہ. انبیاء بھی پیش ہوں گے، امتوں کو کیا تبلیغ کی، پھر ان پر گواہ. رسول اللہ کی امت دوسری امتوں پر گواہی، امت گواہی. وَتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. کہیں کہ ہمیں کوئی تبلیغ ہی نہیں کی. وہ انبیاء کہیں گے کی، تو بولا گواہ کون ہے؟ بولے یہ امت ہے. بولے تم نے کیا؟ بولے اللہ کتاب میں پڑھا. پھر بولا یہ تو صحیح نہیں ہے. پھر رسول اللہ بولے میری امت صحیح. وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ اپنی امت کی تزکیہ کرے گا کہ نہیں میری امت اس میں. لیکن یہ وہ ہوں گے جو خود نیکوکار، عدل کرنے والے، وفادار ہو. وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ ہوگا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. قیامت میں انبیاء کرام مدعی کی حیثیت سے، اور امت مصطفی گواہوں کی حیثیت، اور حضور شاہی گواہ کی شان سے کہ سارے عالم کا فیصلہ حضور کے جنبش لب پر ہوگا. سبحان اللہ، کیا عجیب نظارہ ہوگا. اللہ خیر سے دکھائے. حالت ایمان میں ظلم نہیں کیا جائے گا کہ بے قصور کو پکڑ لیا جائے یا نیکوکار کو عذاب دیا جائے، ایسے نہیں ہوگا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، رب فرماتا ہے تم ظلم نہ کرو. 279 کی آیت تھی غالباً سورہ بقرہ میں. تم ظلم نہ کرو، وَلَا تُظْلَمُ، تم پر ظلم نہ کیا جائے گا. وَوْفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور جان لے گی ہر جان، اور ہر جان کو اس کا کیا بھرپور دیا جائے گا. اور وَهُوَ عَالِمُ بِمَا، اور یہ تو اس لیے کہ عدل انصاف کا ایک طریقہ ہوتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. واللہ اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ تو پہلے فرما رہا ہے وَهُوَ عَالِمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اللہ تو جانتا ہے یہ کیا کرتے تھے. لیکن ایک قانون ہے کہ دیکھیں تم نے جو کچھ کیا ہے. اب دیکھیں انسان بھی کوشش کر رہے ہیں، ہم بیٹھے نا تو اس مسجد میں ارد گرد کیمرے لگے ہوئے، انسان بھی یہ کوشش کر رہا ہے کہ پوری زندگی ریکارڈ ہو.
اب آپ کے پاس موبائل ہے، آپ اس سے جو کچھ بھی کرتے ہیں ان کو اپنے پاس ریکارڈ کر لیتے ہیں. کیوں؟ تاکہ غلطی نہ ہو. تو اللہ تو خالق اور مالک ہے، وہ تو ایسے ریکارڈ کرتا ہے، ایسے میموری لگا رکھی کہ وہ کبھی بھرتی نہیں، اس میں کبھی وائرس نہیں پڑتے، ان کو اینٹی وائرس کی ضرورت نہیں. یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ زمین، یہ سب کچھ گواہ ہوں گے. اور انسان کو یہ سورہ نمبر 50 سورہ قاف میں، سورہ حجرات کے بعد یہاں فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ یہ منظر دیکھیں کیا حالت ہوگی کہ ان کے ساتھ فرشتہ ساتھ. یہ ہے دیکھیں وجاءت کل نفس معہا سائق و شہید، اور ہر جان یوں حاضر ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہ، ایک چلانے والا اور ایک گواہ کہ تو نے یہ کیا. گواہ کون ہوگا؟ یہ بھی کفار کے لیے ہے کہ انہیں قیامت کے دن ایک فرشتہ تو ایسے ہی ہانکے گا جیسے جانوروں کو چرواہا، دوسرا فرشتہ یا اس کے بدن کے اعضاء اس کے خلاف گواہ. یہ دونوں فرشتے نہایت ذلت سے اسے میدان محشر میں لے جائیں گے. مومن اپنے قبر کی سواری پر اس طرح جائے گا جیسے کہ دلہا. رب فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. لہذا آیتوں میں تعارض نہیں، یعنی قیامت کا منکر ان کی یہ حالت ہوگی. اور لقد كنت في غفلة من هذا، تو اس سے غافل تھا، اس کو نہیں مان رہا تھا. فكشفنا عنك غطاءك، ہم نے تمہارے پردے کو ہٹا دیا جو تمہارے ذہن پر کفر کا پردہ تھا نا. فبصرك اليوم حدید، تو آج تیری نگاہیں بڑی تیز ہیں، آج تو صحیح طریقے سے دیکھ رہا ہے. وقال قرين هذا ما لدي عتید، اور اس کا ہم نشین فرشتہ بولے گا یہ جو میرے پاس، ہاں اس نے جو کہ وہ حاضر ہے. القیا فی جہنم، کہتے دونوں اس کو جہنم میں ڈال دو. کل کفار عنید، بڑے ناشکر ہر درم کو، ہاں جو مناع تھا، مناع مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ نیکیوں سے روکنے والا. اور نیکیوں سے کون روکتا ہے؟ منافق. والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف. تو یہ مناع تھا للخیر معتد مریب، اور یہ حد سے بڑھنے والا اور شک کرنے والا تھا. اس نے اللہ کے ساتھ دوسرے مشکل جو ہے نا معبود بنا رکھے تھے، ان کو پوچھتا تھا اور کہتے یہ میرے مشکل حل کریں گے، ہمیں جنت دیں گے، اس لیے اس کو جہنم میں ڈال دو. رب کریم سے دعا ہے اس پیارے کلام کو سمجھنے اور اس کے بعد عمل کرنے، پھر دوسری دنیا تک اس پیغام کو اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے علماء کرام پیران اعظام کو اس پر متفق کر دے کہ ہم دنیا تک یہ پیغام پہنچائے، خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی تاکید کریں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے ایک غافل انسان کہ اللہ بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.